سامعین زیبکار پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے شان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں علامہ محمد تنویر شہزاد صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے متعلق اپنے گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم العمید ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ راحت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، راحت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، فرحت مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، اور قابل اقتدا ان کا ہر ایک عمل، قابل اقتدا ان کا ہر ایک عمل، مشعل و رہنما سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، سیدہ کیا کہیں۔ فاطمہ۔ جیسا کہ علامہ زہیب صاحب نے مجھے پروگرام پہ بلایا، دعوت دی، ان کا بلانا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارا مل بیٹھنا اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الشعراء ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، اے پیارے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی، اہل قرابت کی محبت، اہل قرابت کی مودت۔ اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن میں اس آیت مبارک کے ضمر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں نا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے، اللہ، اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہت ہی شان بلند ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد آپ سے پیار اور محبت فرماتے تھے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، راوی مسور بن مخرمہ ہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ اور حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی بے حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بابا جان سے بہت ہی زیادہ پیار فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور حسن خلق اور گفتگو میں کہ کوئی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تھی تو حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے اور مسکراتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، آپ بوسہ دیتے تھے اور اپنی نشست پر بٹھا دیتے تھے. اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جب کشانہ اقدس میں حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح آپ خود کھڑی ہو جاتی تھی، کھڑے ہو کر استقبال فرماتی تھیں اور مسکراتی تھیں اور بابا جان کے دستے مبارک پر بوسہ دیتی تھیں اور اپنی سیٹ پر، اپنی جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی تھی. کیا خوب، کیا خوب. ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی ہے. اچھا علامہ صاحب، نام فاطمہ کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان فرما دیں. حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوزخ سے محفوظ فرما لیا ہے اور اس کے چاہنے والوں کو بھی اللہ کریم نے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے. اور مستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ پاک ہیں اور ان کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ پر حرام فرما دیا ہے. کیا خوب. اور علامہ صاحب تسبیح فاطمہ کے متعلق بھی بیان فرما دیں. تسبیح فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر کے سارے کام کرتی تھیں. آپ مشکیزے میں پانی خود بھر کر لاتی تھیں، چکی خود چلاتی تھیں اور آٹا پیستی تھیں اور آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. تو ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں، ان کے پاس بہت سارے غلام ہیں، آپ بھی کوئی غلام لے آئیں، کوئی خادم لے آئیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ جو دونوں ہستیاں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ عرض کرتی ہیں حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آٹا پیستی ہوں، میرے ہاتھ پہ چھالے بن جاتے ہیں، میں گھر کے کام کرتی ہوں، میرے ہاتھ پہ چھالے بن جاتے ہیں، برائے کرم لہٰذا آپ مجھے ایک خادم عطا کریں، ایک غلام عطا فرمائیں. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با خدا میں آپ کو خادم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اہل صفا بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے وہ غلام عطا کروں کہ وہ بھوک سے نڈال ہیں کہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹوں پر. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر آپ کو اس چیز کی خبر نہ دوں، اس سوال سے بہتر اس چیز کی خبر نہ دوں. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے بتلایا گیا ہے کہ جو بندہ مومن بستر پر جانے سے پہلے آیت الکرسی اور 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے تو اس سے بہتر ہے کہ غلام اس سے بہتر ہے، اس غلام سے بہتر ہے، اس خادم سے بہتر ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خالق کائنات اس بندے پر اتنا فضل احسان فرماتا ہے جو تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا میں اس کو غنی فرما دیتا ہے اور اس کو کوئی حاجت نہیں رہتی، اس لیے اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ، کیا خوب کہنے.
جیسے کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی وجہ سے 3 رمضان مبارک کا آج عنوان بنا ہے، تو وصال کے متعلق احباب کو مطلع فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آپ کا وصال مبارک 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو آپ کا 11 وصال مبارک ہوا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت احسن انداز میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور جو آپ سے سوالات کیے گئے اس کے متعلق بہت خوب ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ وقار آج 3 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو آج کے دن خوب وصال ثواب کریں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔